بیوی ہار گیا قسط نمبر 2۔ اس کے بعد دلجیت کور نے سارا واقعہ مجھے تفصیل کے ساتھ سنایا اور اس بات سے بھی اقرار کیا کہ اس کے مقتول جوہر علی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ خود انصاف کریں، جوے میں ہاری ہوئی چیز جیتنے والے کی ہوتی ہے یا نہیں؟ جوہر علی نے مجھے جیت لیا تھا تو پھر میں اصولاً اس کی ملکیت ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے بےغیرت شوہر کو سبق سکھانے کے لیے جوہر علی کے پاس جانا ضروری سمجھا۔ میں نے پوچھا، بھوپندر سنگھ کا رد عمل کیا تھا؟ کیا اس نے تمہیں اور جوہر علی کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں؟ دلجیت کور نے کہا، جی ہاں، قتل کی دھمکیاں تو اس نے کئی بار دی تھیں، مگر وہ جوہر علی سے کچھ ڈرتا بھی تھا۔ میں نے پوچھا، کیا قتل والی رات جوہر علی تم سے ملا تھا؟ وہ بولی، نہیں، پچھلے 3-4 دنوں سے میری اس کے ساتھ کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر ان دنوں جوہر علی کچھ پریشان تھا۔ شاید منڈی میں اس کا اپنے کاروباری مخالفوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور اسے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ دلجیت کور کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مقتول کا منڈی میں جھگڑا ایسی نوعیت اختیار کر گیا کہ اس کے مخالفین نے اس کا کام تمام کر دیا۔ میں نے اس پہلو کو بھی تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میرے پاس 2 متشبہ ہو گئے تھے، پہلے نمبر پر بھوپندر سنگھ اور مقتول کے کاروباری حریف دوسرے نمبر پر۔ میں نے دلجیت کور سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جوہر علی کو بھوپندر سنگھ نے قتل کیا ہوگا؟ کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ قتل کر سکے؟ دلجیت کور نے کہا، نہیں تھانے دار صاحب، بھوپندر میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ قتل کر سکے۔ یہ میرا خیال ہے، ویسے اگر انسان کچھ کرنے پر آ جائے تو کچھ کر بھی سکتا ہے، بس قتل کرنے کے لیے بندے کا غیرت مند ہونا اور غصہ آنا ضروری ہے، اور بھوپندرا اگر غیرت مند اور غصے میں آ کر قتل کرتا تو 1.5 ماہ انتظار نہ کرتا بلکہ فوراً قتل کر دیتا۔ وہ تو پکا بغیرت اور کھوکھلی دھمکیاں دیتا پھرتا تھا۔ دلجیت کور کی بات میں وزن تھا اور یہ بات میرے دماغ میں بھی آئی تھی، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دلجیت کور بھوپندر سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے دلجیت کور سے کچھ مزید باتیں پوچھنا شروع کر دیں اور پھر اسے اجازت دے دی۔ دلجیت کور ابھی میرے پاس بیٹھی تھی کہ میں نے ASI کو بلا کر اس کے کان میں کہا تھا کہ وہ بھوپندر سنگھ کو اس طرح لے آئے کہ وہ دلجیت کور کو تھانے میں دیکھ لے۔ ASI چلا گیا۔ ادھر دلجیت کور میرے جانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی اور ادھر ASI بھوپندر سنگھ کو لے کر میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا آمنا سامنا ہوا تو بھوپندر سنگھ نے دلجیت کور کو ایک بڑی ہی ننگی گالی دی اور اس کے جواب میں دلجیت کور نے بھی اسے ننگی گالیاں دینی شروع کر دی۔ اسے بے غیرت، نامرد اور عورتوں کا دلال جیسے خطاب دینے شروع کر دیے۔ بھوپندر سنگھ نے دلجیت کور پر حملے کرنے کی کوشش کی، مگر ASI اسے کھینچ کر میرے پاس لے آیا۔ دلجیت کور بکتی جھکتی تھانے سے نکل گئی۔ غصے کے مارے بھوپندر سنگھ کا برا حال تھا، وہ دلجیت کور کو گالیاں بک رہا تھا۔ میں نے اس کے غصے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اس سے کہا کہ اس کی بیوی یہ بیان دے کر گئی ہے کہ قتل والی رات اس نے مقتول کو اپنے خاوند کے ساتھ کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھوپندر سنگھ غصے سے بولا، بکواس کرتی ہے، وہ مجھے پھانسی پر چڑھانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں تمہیں پھانسی نہیں لگنے دوں گا۔ تم سے مردوں والا وعدہ ہے کہ تم بس ایک بیالی بیان دے دو، پھر اس کھیت سے تمہیں باہر نکالنا میرا کام ہے۔ بھوپندر سنگھ نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں بے اعتباری صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگا، جیسے کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، آپ کو میرا ایک بیالی بیان چاہیے نا؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولا، تو پھر آدھے گھنٹے کے لیے مجھے چھٹی دے دیں، واپس آ کر ایک بیالی بیان بھی دوں گا اور اعلی قتل بھی پیش کروں گا۔ میں نے کہا، نہیں بھوپندرے، پہلے ایک بیالی بیان دو، اعلی قتل برآمد کروانا، پھر کوئی اور بات کرنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے میرا ایک بیالی بیان چاہتے ہیں تو لکھیں۔ میں نے اپنی بیوی دلجیت کور کو بد چلنی اور بد معاشیوں کی وجہ سے تنگ آ کر پان سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر غصے سے کہا، بھوپندر سنگھ، یہ کیا بکواس ہے؟ یہ مقتول جوہر کے قتل کی بات کر رہا ہوں اور تم بات کو کدھر لے کر جا رہے ہو؟ اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا، جوہر علی کا قتل میں نے نہیں کیا، لیکن میری یہ بات آپ پہلے ہی لکھ لیں کہ دلجیت کور میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ آپ مجھے صرف آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، میں اس کا کام تمام کر کے پیش ہو جاؤں گا۔ اس سکھ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا تھا کہ جوہر علی کو اس نے قتل نہیں کیا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑا مغز کھپایا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے اسے واپس حوالات میں بھیج دیا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ واردات کا دوسرا دن تھا۔
میں ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ اب مجھے بھوپندر سنگھ کے علاوہ بھی کچھ امکانات پر غور کرنا تھا اور دیکھنا تھا کہ تفتیش کو کس رخ پر لے جایا جا سکتا تھا۔ واردات کا دوسرا دن بھی بغیر کسی پیش رفت کے گزر گیا۔ میں نے اگلے دن کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا اور تھانے سے نکل آیا۔ اگلے دن کیا ہونے والا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ میں اس وقت سو رہا تھا جب میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا۔ دستک کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی میں دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور تھانے میں سے کوئی آیا ہوگا اور ضرور کوئی ایسی واردات کی اطلاع آئی ہوگی جس کے لیے میری موجودگی ضروری تھی۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا، میری توقع کے عین مطابق ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ کانسٹیبل نے کہا جناب معافی چاہتا ہوں مگر مجبوراً مجھے آپ کے پاس آنا پڑا۔ وہ بات یہ ہے کہ تھانے میں نمبردار تلیجہ رام آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے مزید پوچھ گچھ میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جلدی جلدی وردی پہن کر اس کے ساتھ تھانے کی طرف چل پڑا۔ تھانے پہنچا تو وہاں تلیجہ رام رونی صورت بنائے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے حوصلہ دیا۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا بڑا ظلم ہو گیا ہے جناب، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو قتل ہو گیا ہے۔ نمبردار تلیجہ رام کے منہ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا تو وہ کچھ سنبھل گیا۔ اس کے بیٹے کا نام دیا رام تھا اور وہی ایک بیٹا اس کی کل اولاد تھا۔ اسے تو پچھاڑے مار مار کر رونا چاہیے تھا مگر وہ بڑے حوصلے میں تھا۔ میں نے تلیجہ رام کی حالت پر غور کیا تو حیران ہوا، اس کے سفید کپڑے خون آلود تھے، خون کے بڑے بڑے دھبے اور چھینٹے پڑے ہوئے تھے، کرتے کا ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر تلیجہ رام نے آنسو بھری آواز میں بتایا کہ اس کے بیٹے نے اس کی گود میں دم توڑا تھا، کپڑوں پر اس کا خون لگ گیا تھا۔ میں نے FIR درج کی اور تلیجہ رام کا بیان لینے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے راستے میں اس سے پوچھ گچھ کرتا گیا۔ ہم لوگ گاؤں پہنچے تو تلیجہ رام کی حویلی کے باہر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ تلیجہ رام کی ایک بہت بڑی حویلی تھی جو 2 منزلہ تھی۔ اوپر کی منزل پر صرف 2 کمرے تھے جو ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ حویلی کے بیرونی حصے سے اندر داخل ہو گئے تو آگے کچا صحن تھا۔ کچے صحن سے آگے ایک طرف گائے بندھی ہوئی تھی اور صحن کے سامنے کی طرف جہاں صحن ختم ہوتا تھا وہاں پر ایک برآمدہ تھا۔ صحن کی دائیں طرف سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں اور تلیجہ رام نے بتایا کہ اس کا بیٹا اوپر والی منزل کے ایک کمرے میں سوتا تھا۔ اسے اوپر الگ تھلگ رہنا پسند تھا اور وہ اوپر والے کمرے میں ہی قتل ہوا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ دائیں طرف والا کمرہ دیا رام کا بیڈ روم تھا اور بائیں طرف والے کمرے میں دیا رام کا سامان وغیرہ پڑا تھا۔ میں بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہاں پر پڑے ہوئے ایک بیڈ پر دیا رام پشت کے بل لیٹا تھا۔ چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ بستر کی چادر پر خون ہی خون جمع ہوا تھا، ارد گرد بھی خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ لاش کے دونوں ہاتھوں نے اپنے سینہ پکڑ رکھا تھا اور سینے پر دل کے مقام پر ایک گہرا زخم تھا جس سے خون بہہ بہہ کر جم گیا تھا۔ آلہ قتل وہاں موجود نہیں تھا۔ دیا رام کو غالباً کسی لمبے پھل والے چاقو سے قتل کیا گیا تھا۔ تلیجہ رام نے اپنے بیٹے کی عمر 15-16 سال بتائی تھی۔ میں نے مقتول دیا رام کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ اتنا صحت مند تھا کہ 15-16 سال کی بجائے 20-22 سال کا لگ رہا تھا۔ میری حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ دیا رام کا قد کسی طرح بھی 6 فٹ سے کم نہیں تھا اور مرنے کے باوجود اس کا گورا رنگ ماند نہیں پڑا تھا، جبکہ اس کے برعکس تلیجہ رام اور اس کی بیوی گندمی سے رنگ کے مالک تھے اور قد کاٹ بھی درمیانہ سا تھا۔ عام سی شکل و صورت کے ماں باپ کی اولاد بڑی خوبصورت ہوتی ہے، یہ بات کئی بار مشاہدے میں آ چکی ہے۔ میں جوں مقتول کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے کوئی خاص بات محسوس ہو رہی تھی مگر کوشش کے باوجود میرا احساس الفاظ میں نہ ڈھل سکا اور میں سمجھ نہ سکا کہ میرا دماغ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو میرے دماغ میں چبھ رہی تھی لیکن اس وقت میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فرش پر کرتے کا ایک بٹن پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ بٹن اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ تلیجہ رام کے کرتے کا ایک بٹن بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ تلیجہ رام کا یہ بٹن اس وقت ٹوٹا ہو جس وقت وہ اپنے بیٹے کو دم توڑتے ہوئے سنبھال رہا تھا۔ میں نے سارے کمرے کا جائزہ لیا، پھر مقتول دیا رام کے کپڑوں کی تلاشی لی، تکیے اٹھا کر دیکھے کہ شاید کوئی چیز مل جائے جو تفتیش میں مدد دے سکے، لیکن ایسی کوئی چیز نہ ملی۔ میں نے موقع پر جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تو میں نے تلیجہ رام کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا جوان بیٹا قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے گہری سوچ میں غرق تھا۔ میں نے تلیجہ رام سے پوچھ گچھ کرنے شروع کر دی اور وہ میری باتوں کا جواب دینے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی اپنی یا اس کے بیٹے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں تھی۔
تلیجا رام نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو دشمن نہیں بنایا، ہر وقت ہر کسی سے محبت سے پیش آتا ہوں، ہر کسی کو اپنا دوست بناتا ہوں، اور یہی حال میرے بیٹے دیا رام کا تھا۔ وہ تو بڑا ہی معصوم تھا۔ تلیجا رام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک باپ کی سوچ تھی کہ اس کا بیٹا بڑا ہی معصوم تھا۔ میرا خیال اس کے برعکس تھا۔ جوانی کی عمر ہو، خوشحالی ہو اور بیٹا بھی لاڈلا ہو تو پھر بہکنے کے امکانات 100% ہوتے ہیں۔ میں خاصی دیر تک تلیجا رام سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ اس سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا وہ کچھ یوں تھا کہ تلیجا رام کی شادی کانتا دیوی سے ہوئی تھی۔ شادی کو 3-4 سال گزر گئے مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، کسی نے جو علاج بتایا وہی کیا، دیسی ٹوٹکا ولائتی دوائیاں بھی کھائیں مگر سب لا حاصل رہا۔ جب تھک ہار کر بیٹھ گئے تو شادی کے 6 سال کانتا دیوی کی گود ہری ہو گئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ چونکہ یہ بیٹا بڑی منتوں مرادوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے تلیجا رام کی بیوی نے ہندو عقیدے کے مطابق اس کا نام دیا رام رکھ دیا، یعنی رام کی مہربانی۔ انہوں نے بڑے لاڑ پیار سے اس کی پرورش کی۔ دیا رام بڑا ہی خوبصورت نوجوان نکلا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑا تابع دار اور سلجھا ہوا رہا تھا۔ واردات کے متعلق تلیجا رام نے بتایا کہ اسے پیشاب کی بیماری ہے اور وہ رات کے 2-3 مرتبہ پیشاب کے ترے لیے اٹھتا ہے۔ قتل والی رات بھی وہ سویا ہوا تھا کہ اسے اپنے زور سے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ اس نے سونے کی کوشش کی لیکن جب تک وہ پیشاب نہیں کر لیتا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ اگر وہ زبردستی پیشاب روکنے کی کوشش کرتا تو بستر پر ہی اس کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ وہ پیشاب کر کے اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک اسے اوپر اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف کراہنے کی آواز سنائی دی اور وہ گھبرا گیا اور بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دیا رام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑ رکھا تھا اور اس کے کپڑے خون سے لت پت ہو رہے تھے۔ دیا رام بڑی تکلیف میں تھا، کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ تلیجا رام نے تڑپ کر بیٹے کو سنبھالا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ دیا رام بس اتنا ہی کہہ سکا کہ او باپو میں گیا، اور پھر اس نے تلیجا رام کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ بیٹے کی لاش دیکھ کر تلیجا رام کی دھاڑ نکل گئی اور اس کی بیوی کانتا دیوی یہ آواز سن کر اوپر دوڑی آئی۔ جب اس نے بیٹے کی لاش دیکھی تو خوف اور صدمے سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ سکتے میں آ گئی۔ تلیجا رام نے بتایا کہ اس کی بیوی کانتا دیوی ابھی تک سکتے کی کیفیت میں ہے۔ وہ منہ سے ابھی تک بھی ایک لفظ نہیں بولی۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے رلانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن اس کا سکتہ نہیں ٹوٹ رہا۔ میں نے تلیجا رام سے کہا کہ اچھی طرح یاد کر کے بتائے کہ جب وہ تھانے میں رپورٹ لکھوانے آیا تھا تو اس کی حویلی کا بیرونی دروازہ اندر سے بند تھا یا کھلا ہوا تھا۔ تلیجا رام نے بتایا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ قاتل یا تو پھر مقتول کا کوئی دوست تھا جسے مقتول خود دروازہ کھول کر اندر لے آیا تھا، یا پھر قاتل دیوار پھلانگ کر صحن میں کودا ہوگا اور اپنا کام کر کے اطمینان سے دروازہ کھول کر فرار ہو گیا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں حویلی کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور تلیجا رام سے مقتول دیا رام کے خاص دوستوں کے نام پوچھے۔ تلیجا رام نے 3 نام بتائے جن کے ساتھ دیا رام کی بڑی بے تکلفی دوستی تھی۔ میں نے گاؤں کے ہی آدمی کو بھیجا کہ ان تینوں لڑکوں کو یہاں لے آئے۔ آدمی گیا اور چند منٹوں کے بعد ہی تینوں لڑکوں کو ساتھ لے آیا۔ تینوں لڑکے اداس اور غمگین نظر آ رہے تھے۔ میں نے تینوں کو بٹھا لیا اور ان سے کہا کہ کسی ظالم نے ان کے دوست کو قتل کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے دوست کے قاتل کو پھانسی کی پھندے پر لٹکا دوں، اور ان کے لیے مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے تینوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیا رام تمہارا جگری یار تھا جو اب قتل ہو چکا ہے، اور کوئی کسی کو یوں ہی جان سے نہیں مارتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ تینوں میں سے کون بولے گا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ دیا رام کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی اور نہ ہی اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا چکر تھا۔ وہ تو بہت ہی سیدھا سادہ مگر حساس لڑکا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتا تھا اور کرتا رہتا تھا۔ پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا لیکن پچھلے 10-12 دنوں سے اس میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے پوچھا کیسی تبدیلی؟ اسی لڑکے نے کہا کہ وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا رہتا تھا، یہی کہتا تھا کہ اس کا وجود بیکار ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا کہ لوگ اس سے نفرت کریں یا اسے ماریں۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں سے دیسی شراب پی کر ہمارے پاس آ گیا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ وہ ایسی بری حالت میں تھا کہ دیکھ کر دل کو دکھ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس نے حد ہی کر دی۔ گاؤں کے موچی کی جوان بیٹی گزر رہی تھی، دیا رام نے اس کا راستہ روک لیا، اس سے الٹی سیدھی بکواس کرنے لگا۔ لڑکی گھبرا گئی مگر اس نے کہا کچھ بھی نہیں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دیا رام نمبردار کا بیٹا ہے۔
چند اور لوگوں نے بھی یہ منظر دیکھا مگر دیا رام کو کچھ بھی نہیں کہا، بس پیار سے سمجھا دیا۔ ہم نے دیا رام سے کہا کہ وہ ایک کمی کمین کی لڑکی کو کیوں منہ لگا رہا ہے، اگر ایسا کام کرنا ہی ہے تو اپنے برابر کے خاندان کی لڑکی دیکھو۔ دیا رام نے جواب دیا کہ سب سے بڑا کمینہ تو میں خود ہوں، میں بہت ہی نیچ اور گھٹیا ہوں۔ میں نے کہا ایسی حرکتیں تو ناکام عاشق کیا کرتے ہیں، ضرور تمہارے دوست کو کسی لڑکی نے ٹھکرا دیا ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ہم سے چھپی نہ رہتی، خاص طور پر مجھ سے تو وہ کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ اس لڑکے نے بات ختم کی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک اشارہ کیا۔ میں اس اشارے کا مطلب سمجھ گیا کہ وہ ضرور کوئی ایسی بات بتانا چاہتا تھا جو دوسرے لڑکوں کے سامنے بتانے والی نہیں تھی۔ میں نے ان سے چند اور باتیں کی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اٹھ کر باہر نکلنے لگے تو میں نے اس لڑکے کو آواز دے کر روک لیا جس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ کام ہے، وہ ذرا دیر بیٹھ جائے۔ باقی دونوں لڑکے چلے گئے تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات تھی جو تم ان دونوں کے سامنے نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اس نے پہلے تو حیرانی کا اظہار کیا کہ میں اس کے خفیف سے اشارے سے یہ بات سمجھ گیا کہ وہ علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کا نام حمید ہے اور وہ مقتول دیا رام کا سب سے زیادہ بے تکلف دوست تھا، اور جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ دیا رام نے صرف اس کو بتائی تھی۔ حمید نے کہا کہ دیا رام اگرچہ مر چکا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی یہ بات میں دوسرے کے لوگوں کے علم میں نہیں لانا چاہتا۔ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید اس بات سے قاتل کو پکڑنے میں کوئی سراغ مل جائے۔ پھر اس نے بتایا کہ پچھلے 3 ماہ کے عرصے میں دیا رام بڑی باقاعدگی سے ہفتے میں 1-2 بار شہر جانے لگا تھا۔ ہم سب دوست اس سے پوچھتے تھے کہ وہ شہر میں کیا کرنے جاتا ہے تو جواب میں وہ ٹال دیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن خود ہی اس نے میرے آگے شہر جانے کا راز کھول دیا۔ دیا رام نے مجھے بتایا کہ وہ شہر میں ایک طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے، اسے وہ طوائف بہت اچھی لگتی ہے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ باپ کے پیسے چوری کر کے اس طوائف کو دیتا رہتا ہے، طوائف بھی اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ دیا رام نے طوائف کا نام بھی بتایا تھا؟ حمید نے کہا جی ہاں، اس طوائف کا نام کومل کماری ہے۔ دیا رام اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے نام کی طرح کومل ہے۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور خاص بات؟ حمید نے چونک کر کہا ہاں یاد آیا، آخری دنوں میں دیا رام اپنے پاس ایک خوفناک چاقو رکھنے لگا تھا۔ میں نے کئی بار چاقو اس کے پاس دیکھا تھا، اس سے پوچھا تھا کہ وہ چاقو کیوں لیے پھرتا ہے، کیا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو گئی ہے؟ تو دیا رام کہا کرتا تھا کہ چاقو سے وہ ایک پاپی کو قتل کرنا چاہتا ہے، جب بھی اسے موقع ملا وہ یہ چاقو اس کے سینے میں اتار دے گا۔ میں نے پوچھا دیا رام نے تمہیں اپنے دشمن کا نام نہیں بتایا؟ حمید مایوسی سے بولا نہیں، حالانکہ میں نے نام جاننے کی بہت کوشش کی تھی اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ میری زندگی کا ایسا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا، یہ میری آگ ہے اور اس میں صرف میں ہی جلوں گا۔ میں نے حمید سے کرید کرید کر اور بھی باتیں پوچھیں، وہ میرے سوال کا جواب دیتا رہا، مجھے اس سے بڑے کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ ان باتوں کی روشنی میں نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے حمید کا شکریہ ادا کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ حمید چلا گیا تو نمبردار تلیجا رام کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آخری دنوں میں دیا رام کچھ پریشان سا رہتا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ تلیجا رام نے کہا جی ہاں، ایسی ہی بات تھی۔ میں نے دیا رام سے کئی بار پوچھا بھی تھا لیکن وہ کچھ بتاتا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ دیا رام اپنے پاس ایک چاقو بھی رکھنے لگا تھا، اب وہ چاقو کہاں ہے؟ تلیجا رام ایک دم پریشان نظر آنے لگا مگر پھر فوراً ہی سنبھل گیا اور بولا چاقو والی بات میرے علم میں نہیں ہے، وہ تو بہت ہی سیدھا اور معصوم سا بچہ تھا، اس نے چاقو کا کیا کرنا تھا؟ ہر باپ اپنی اولاد کو سیدھا اور معصوم ہی سمجھتا ہے۔ میں نے تلیجا رام سے کہا کیا یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ تمہارا سیدھا اور معصوم بچہ اس عمر میں ایک طوائف کے کوٹھے پر جاتا تھا؟ میری بات سن کر تلیجا رام کی حالت بری ہو گئی۔ مجھے احساس تھا کہ اپنے مردہ بیٹے کے بارے میں یہ انکشاف سن کر وہ کس کرب سے گزر رہا ہوگا۔ تلیجا رام نہایت شریف اور نیک آدمی تھا، اب اس کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے تلیجا رام سے اپنے کام کی باتیں پوچھیں اور ضروری کارروائی کے بعد تھانے آ گیا۔ تھانے آ کر میں دیا رام کے کیس پر غور کرنے لگا۔ میرے مفروضے کے مطابق دیا رام کومل کماری پر 1000 جان سے فدا ہو گیا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کومل کماری کا کوئی اور بھی ایسا چاہنے والا ہوتا اور کومل کماری کی وجہ سے ان دونوں میں دشمنی ہو گئی ہو، مخالف فریق نے دیا رام کا کام تمام کر دیا ہو۔ جی تو دوستو، کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کہانی کی لاسٹ ایپیسوڈ۔
تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔